بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، وہ کون سی ایسی بات ہے جس بات کے بعد تم ایمان لاؤ گے۔ حضرت جابر قدر آپ نے دونوں بچوں سے اپنا آخری سبق سماعت فرمایا۔ میں اس موقع پر جہاں اپنے اس ادارے برکت تنظیم الاسلام کے استاد محترم قاری محمد یقول صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہاں بچے کے والدین اپنے جملہ عزیز و اقارب کو دل کے خاطران سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی سعادت اور خوشیوں کے لمحات ہیں۔ یہ سعادت پر زور باتوں میں یہ طاقت قوت مال و سر سے حاصل نہیں ہوتی، یہ دولت یہ اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ جس کو اللہ پسند کر لے، اپنی کتاب کے لیے جس سینے کو اللہ چن لے، یہ اس کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا انعام بندے پر کر دے، اس بندے کو اپنے اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے۔ جس باپ کے بیٹے کو یہ اتنی بڑی سعادت حاصل ہو اور وہ باپ اگر نماز ہی نہ پڑھتا ہو اور اللہ کے آگے حاضری نہ دیتا ہو، یا اس کا چہرہ بولا اس کا رہن سہن شریعت کے مطابق نہ ہو، تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ یعنی دنیا کی وہ کتاب، وہ دولت جس پر اللہ بھی ناز کرتا ہے، اس کا نبی بھی ناز کرتا ہے۔ اس دولت کا عالم یہ ہے کہ جس پر اللہ نے بھی چیلنج کر دیا ہے، اس کے محبوب نے بھی چیلنج کر دیا ہے کہ لوگوں کان کھول کر سن لو، دنیا بدل سکتی ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے، سورج بدل کر طلوع ہو سکتا ہے، مگر قرآن کی زبر زیر میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی غلطی کرنے والا اگر استاد دماغ پڑھا رہا ہے، پیچھے سے شگرد لکھا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی، حالانکہ لوگ استاد کا احترام کرتے ہیں، استاد اگر سے غلطی کرتا ہے تو استاد کا احترام کیا جاتا ہے، ایسا بعد میں بات کرنا نہیں، پھر فوت یہ احساس میں قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہندوستان میں جب قرآن پاک میں ذرا مشکل وقت آیا، پورے کے پورے قرآن پاک جو ہے وہ اس بنیاد پر جلا دیے گئے کہ یہ قرآن ہماری کتابوں کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ احساس الحمدللہ اہل قرآن کو حاصل ہے، وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ احساس مسلمانوں کو حاصل ہے، وہ پہلے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کا کفر دیکھ لو کہ وہ اپنے پیغمبر پر ایمان رکھے گا، کسی دوسرے پیغمبر پر ایمان نہیں رکھے۔ دنیا کے کفر کا تاثر دیکھو، وہ اپنی کتاب کو تو آخری عرب سمجھے گی اور دوسری کتابوں کی تصدیق اور توہین کرنے کی کوشش کرے۔ اگر آپ یہ دو رنگی آپ کفر میں دیکھیں، مگر قرآن پاک میں یہ احساس دنیا کو بتایا، تو وہاں علماء ایک چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام مسالے کے علماء دہلی میں جمع ہوئے۔ جب دہلی میں جمع ہوئے تو فرمانے لگے میں جاؤ سید داؤد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلام ناصر سری رحمۃ اللہ علیہ، سید داؤد فتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سید اقامر علماء کرام کو بھی لاؤ۔ پہلے تو رات کو بڑھایا گیا، کوئی اس کے فرق کو چھوڑا، کوئی فرق پڑھ دیا، کہیں غلطی کر دی، کہیں نہ کی، پھر انجیل کو پڑھا گیا، پھر زبور کو پڑھا گیا، پھر گرنتھ کو لایا گیا، کوئی لفظ چھوڑا، کوئی پڑھا، کوئی نہیں بولا۔ پیر صاحب فرمانے لگے اب میں اللہ کے قرآن کو پڑھنے لگا۔ ابھی پہلی آیت پڑھی نا، یا ایھا الذین آمنوا، اور اس کو آمن پڑھا، زبر اور زیر میں تبدیلی کی کوشش کی، تو سامنے ایک نبی کا حضرت بیٹھا ہوا، تو اس نے کہا شاہ جی قرآن ٹھیک کرو۔
آمن کیوں پڑھ رہے؟ آمن ہوا لفظ شاید نے جان کے پھر دوبارہ غلط پڑھنے کی مشکل، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ اس وقت پھر انہوں نے فرمایا میں نے قرآن غلط پڑھی ہے، انجیل غلط پڑھی، میں نے زبور کے پرچے اٹھائے، میں نے گرنتھ کو غلط پڑھا، کہیں سے بات نہیں آئی، میں نے قرآن کی صرف زبر کو زیر میں بدلنے کی کوشش کی ہے تو مجھے کسی نے نہیں پڑھنے دیا۔ یہ اعزاز اس کتاب کو حاصل ہے کہ غلطی استاد، عالم، مفکر، خطیب کر رہا ہوں۔ مجھے ایک باوقت کی تقریر یاد ہے کہ میں نے جب قرآن پاک کی آیت کو پڑھا، سورہ رحمان کی ایک آیت کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ، میں نے صرف اس کو جاننا پڑا، ہے وہ بڑی بات، جاننا، تو فوراً ایک پرچی آ گئی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ محترم قاری صاحب یہ بڑی بات ہے، اس کو تو پورا پڑھ لو۔ یعنی آپ قرآن کی اساسیت کا اندازہ لگائیں کہ بات میں نے پڑھی ہے، خلق الجان نہ پڑھا ہے، تھوڑی کم پڑھی، بڑی ہے، بات پڑھی ہے، مجھے پتا ہے کیا بات ہے، لیکن بھائی سننے والے تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ قرآن میں اتنی غلطی نہیں، یہ احساس قرآن کو حاصل ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کا احساس جس گھر میں چلا جائے اس گھر کو کیا کرنا چاہیے؟ رقص کرنا چاہیے، توڑ کی تھاپ پہ باجے بجانے چاہیے، کلندرانہ گیت گانے سے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی قرآن کو ایسے پڑھا جاتا ہے، حضرت امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے پانی بھر کر ان کے پاس رکھا وضو کے لیے کہ صبح تہجد کے لیے وضو کرتے ہیں، تو خادم فرماتے ہیں میں جب گیا تو وہ قرآن پاک کی صحت کو پڑھ رہے تھے، فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر تو اپنے ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، پھر دے لے ان کو۔ تو جب اس آیت کو پڑھا امام صاحب ساری رات کی صحت کو پڑھتے رہے، ساری رات بھی اٹھتے رہے۔ خادم کہتا ہے جب میں صبح تہجد کے ٹائم آیا تو ان کی زبان پر وہی عیب تھی اور آنکھوں سے آنسو گر کر ان کے کپڑے ایسے ہو چکے تھے جیسے کسی نے ان کے اوپر پانی پھینکا ہو۔ عذاب کی بڑا مشکل کام ہے، پڑھنے والے بہت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، اب بھی آپ کی اس وقت یاد بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں تو بڑا قابل گرفتار، بڑا قابل غور ہے، رونے والا جملہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھے جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ بد نصیبی سے قوم کیجیے، کسی ڈاکٹر سے پوچھے 12 اماموں کا نام کیا ہے، کسی اہل کسی سے پوچھو باغ فکر کیا ہے، ان مبیتوں سے پوچھو جو صحابہ کے نام پہ نعرے بھی لگاتے ہیں، قربانی بھی دیتے ہیں، ان سے پوچھو خلفائے راشدین کے نام کیا ہے، ان سے پوچھو اشراف بشرا کون ہے، ان سے پوچھو قرآن پاک کا نزول کس ہجری میں شروع ہوا۔ تو حضرات گرامی قدر، بس قرآن پاک کو پڑھانے کا شوق اور ذوق مسلمانوں سے دل کے اندر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو سمجھنے کا شوق تھا۔ بس آپ کی مثال دیکھیے گا، ہم 3 لوگ ہیں، ہمارے لیے کہیں سوچے کچھ بھی نہیں، اس بات میں بات کر دیا۔ جن آئے جن ایک رات جب مکہ سے آپ نبی علیہ السلام کی قدیش والی جگہ کی طرف نکلے تو بائی جانب میں بہت سارے باتھ روم سعودی عرب نے بنا دیے، یعنی جب صفا کا جہاز اختتام ہوتا ہے، پہلی آپ صفا میں جاتے ہیں، مروا کہتے ہیں، جب صفا کا اختتام ہوتا ہے وہاں دروازہ ہے، اس دروازے سے نکلو، تقریباً 2 ایکڑ جو سمجھے 300 میٹر وہ سفر بنتا ہے، وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد ہے۔
لکھا ہوا ہے جامع مسجد جی. اس جن مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی جماعت آئی, انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن پاک کی تلاوت کی. 29ویں پارے میں ایک سورت ہے, اس سورت کا نام بھی سورت جن ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اللہ نے وحی کی اپنے محبوب کو, میرے محبوب آپ کے پیچھے آج جنوں کی جماعت آئی ہوئی ہے, آپ کے پیچھے جنوں کی جماعت کھڑی ہے قرآن سن رہی ہے. جنہوں نے جب قرآن سنا دل لگی کے ساتھ قرآن سنا, کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, خدا کی قسم ان کے دل سے, بڑی توجہ سے بات سننے والی, ان کے دل سے قرآن کے بارے میں لفظ نکلتے گئے, ان کے دل اتنے خلوص پر خلوص تھے قرآن کے بارے میں کہ وہ بولتے گئے اور اللہ ان کو قرآن بناتا گیا. ہم نے بڑی عجیب کتاب سنی, اور جناب اس کتاب کا ماٹو کیا ہے, پروگرام کیا ہے اس کتاب کا, انہوں نے یہدی الی الرشد, وہ لوگوں کو نیکی اور ہدایت کا راستہ بتاتا. پھر بھی تو جنہوں نے پہلی مرتبہ جناب 10 بار نہیں, 20 بار نہیں, 2 بار نہیں, پہلی مرتبہ کہنے لگے اگر اتنی اچھی کتاب ہے تو فآمنا بہ, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ہم آج سے مسلمان ہوتے ہیں. اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلمان ہیں, وہ عالم, وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا, تو باتیں ایسی کرے کہ جی غوث پاک کو اس لیے غوث پاک کہتے ہیں کہ اللہ کا کیلے کے چھلکے پہ پیر آیا تو کہنے لگے غوث پاک نے اللہ کو پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے سے بچ گئے, اس لیے ان کو غوث پاک کہا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں, یہ سنو, دیکھو پہلی مرتبہ قرآن سنا تو کیا عزم کرتے ہیں, ہم ایمان لائے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, آج کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں. جنہوں نے پہلی مرتبہ سن کر کام شرک نہیں کریں گے, اللہ دوسرا نہیں ہے, اللہ کمزور نہیں ہے, اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ سوتا نہیں ہے, اللہ کھاتا نہیں ہے, اللہ ضرورت مند نہیں, اللہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے, ساری دنیا کو دیتا ہے, کسی سے مانگتا ہے. یہاں تو جاؤ نا, اتنا فارمولہ نہیں بنایا, آپ کھاتی ہیں تو میرے واسطے نہیں ہے, چوری کرائی آپ کھائی آئی میرے واسطے نہیں آئی. اور مسلمانوں کیا ہو گیا ہے, کاش اس قرآن کو امت سیکھ, میں بات کر رہا تھا امت سیکھنے والی بات ہے, اور قرآن اللہ کا انعام, اللہ کی بہت بڑی نعمت, جس کو مل جائے, جس کے نصیبے میں آ جائے, ان کو سجدہ شکر ادا کرنا ہے, اور ان کو اپنی زندگیوں میں اللہ کی استحفاظت اور احسان کو بھولنا بھی چاہیے. بچوں کو یاد رکھے بتائیں, بچوں کو یاد کروائیں تاکہ وہ قرآن پڑھیں, گھر والے سنیں. اگر گھر میں ایسا ماحول ہے جیسے بیویاں پہلی پڑھتی تھی, اگر کس طرح کا ماحول ہے قرآن پڑھنے والا, تو یہ بچہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی قسم بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. شرمائے نا, اس کو بیٹے بیٹا ہمیں قرآن پڑھا, ہمیں صبح پڑھایا کر بچے ہمارے گھر میں, ہمارے گھر میں ہماری کلاس لے میرا بیٹا, یہ شرم کی بات نہیں ہے. ہم نے بوڑھے آدمی دیکھے, ڈاکٹر شوکت عمر نے 72 سال کی عمر میں قرآن درست کیا, اور 4 مرتبہ درست کرنے کے بعد جب قرآن صحیح پڑھنے لگے تو اللہ کو پیارے ہو. یہ چیزیں اللہ کا انعام ہے. یہ ڈاکٹر شفیق صاحب ہے ہمارے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, مشہور آدمی ہے, سب جانتے ہیں. اب اس نے قرآن درست کروایا, سارے محترم کی خدمت کر کے گھر بلا کے رکھ کے بار بار 2 باتیں میں ڈاکٹر ان پڑھ رہے ڈاکٹر کی اتنی عمر ان پڑھ رہے, اور بھائی ان شرموں سے باہر نکلو. یہ شرمیں تو نہ دماغ درست کرنے دیتی ہیں, نہ قرآن درست کرنے دیتی ہیں.
باقی میں ساری عمر نماز نہیں آتی، نماز پڑھتا رہتا ہے۔ میں نے ایک خانے بال کے بڑے نمازی سے پوچھا، میں نے کہا حضرت نماز میں کس ترتیب سے پڑھتے ہو؟ کہتے جی عورتیں قاری صاحب سے ٹھیک ہے پوچھو تو کوئی جانتا نہیں ہے، بس میں تو سبحان اللہ نماز میں پڑھتا۔ حالت تمہاری نمازوں کا یہ ہے، تلاوت کا یہ، اس لیے ہمیں یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا احسان سمجھنا چاہیے، اور ہمیں نمازیں درست کرنی چاہیے، قرآن درست کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی قوم اپنا تعلق قرآن سے بنا لیتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ قرآن پڑھنے والے کو بن مانگے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو مانگنے والے کے نصیب میں ملی ہے۔ اس لیے قرآن کی محنت بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ نے پڑھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے زندہ اور قید رہنے والے پروردگار تمہاری مدد فرما، اللہ تمہاری نصرت فرما، اللہ ہماروں کو صحت عطا فرما، میرے مولا مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ میرے مولا والد گرامی سمیت جس قدر لوگ فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے ہیں، ڈھیروں مٹی کے نیچے آ چکے ہیں، سب کے ساتھ وہ کرم والا معاملہ فرما، درگزری والا معاملہ فرما۔ اس قدر مرد و عورت کو مہدی مسلمان فوت ہو کے تیرے پاس آ چکے، مولا رحم فرما، اللہ کی قبروں کو جنت کا ماں فرما، آخرت میں آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ان پیاروں سے راضی ہو جا جنہوں نے اپنے سینے میں تیری کتاب کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے مولا ان کے گھر والوں سے راضی ہو جا جن کی خواہش، تمنا اور چاہت کے مطابق ان بچوں نے پڑھ کر دکھایا ہے۔ میرے مولا ان کا پڑھنا، والدین کا اصرار، محنت، کاوش، اس کے لیے قربانی دینا، سب کو اپنی بارگاہ میں شکر قبولیت نصیب فرما۔ ہمارے لیے حضرت قاری محمد یعقوب صاحب کے لیے، یا اللہ ہم سب ان نمازیوں کے لیے جو اس مسجد میں، اس مدرسے میں آتے جاتے ہیں، اس کی معاملت کرتے ہیں، سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی